کولکتہ کے آرجیکر میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں 31 سال کی ڈاکٹر کے ریپ اور مرڈر کے کیس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 14 اگست کی رات کو لوگوں کا پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہزاروں عورتیں اور لوگ سڑکوں پر نکلے جسٹس کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، اور اسی رات 40 کے قریب گنڈے اسی ہاسپٹل میں آ کر پروٹیسٹر پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ پولیس کو ٹیئر گیس کا استعمال کرنا پڑتا ہے ان گنڈوں کو بھگانے کے لیے۔ یہ کون لوگ تھے اور ان کا تعلق کس سے تھا، کوئی نہیں جانتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کولکتہ ڈاکٹر ریپ اینڈ مرڈر کیس کے متعلق بات کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ آرجیکر میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل نارتھ کولکتہ میں واقع ہے۔ یہ 1886 میں وجود میں آیا تھا اور ملک کے سب سے پرانے میڈیکل کالجز میں سے ایک ہے، اور اس پرانے ہاسپٹل میں ہی ایک حادثہ پیش آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ 8 اگست کی رات 11 بجے ایک 31 سال کی پوسٹ گریجویٹ ٹرینی اپنے 36 گھنٹوں کی شفٹ میں تھی۔ پوسٹ گریجویٹ ٹرینر درحقیقت میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ایک ماسٹرز کی ڈگری کر رہے ہوتے ہیں، اور ان ٹرینرز کے لیے 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کی شفٹ عام بات ہوتی ہے۔ ان شفٹ کے دوران ان کو آن کال رہنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آرام تو کر سکتے ہیں، پر جیسے ہی کال بجے ان کو ڈیوٹی پر واپس آنا ہوتا ہے۔ رات میں اس نے اپنی پیرنٹس سے بات کی اور اس کے بعد وہ اپنی میڈیکل راؤنڈز کرنے لگی ہاسپٹل میں، اور یہ اس کے لیے عام بات تھی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے اس نے اپنے راؤنڈ سے بریک لیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ڈنر کرنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے مل کر کالج کے سیمینار ہال میں کھانا آرڈر کیا اور ٹی وی پر اولمپکس دیکھنے لگ گئے۔ جیسے ہی یہ سب کھانا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں تو اور سب سیمینار ہال کو چھوڑ دیتے ہیں، پر تھکاوٹ کی وجہ سے یہ لڑکی وہیں سو جاتی ہے کیونکہ اس کی شفٹ 36 گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ اگلے دن 7:30 بجے صبح 31 سال کی پوسٹ گریجویٹ ٹرینی کی باڈی ملتی ہے اسی سیمینار ہال میں۔ ان کی باڈی میں بہت زیادہ گھاؤ ہوتے ہیں اور اس کا جسم آدھے سے زیادہ بغیر کپڑے کے ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں اور پرائیویٹ پارٹ سے خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے۔ صبح کے 10 بجے کے قریب اس ہاسپٹل کے اسسٹنٹ اس لڑکی کے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو جلدی ہاسپٹل آنا ہوگا، آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تقریباً 22 منٹ بعد 11:15 پر وہی شخص دوبارہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیا ہے، اور جب فیملی فوراً سے ہاسپٹل آئی تو انہیں 3 گھنٹے ویٹ کرایا باڈی دیکھنے سے پہلے، اور جب پرمیشن دی گئی تو ان کے فادر سے کہا کہ آپ اندر جا کے صرف ایک فوٹو لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر آنا ہے۔ تو جب فادر نے اپنی بچے کی کنڈیشن دیکھی تو وہ بالکل ٹوٹ گئے اور کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی اور مرڈر ہوا ہے، لہٰذا ہمیں جسٹس ملنا چاہیے۔ اس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم آتی ہے اور ساری CCTV فوٹیج چیک کرنے لگ جاتی ہے، جس کے بعد انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس رات 5 لوگ نائٹ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ان سبھی سے ایک ایک کر کے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے کیونکہ ان 5 لوگوں کے بیانات ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ پولیس کی نگرانی سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی دوران CCTV کیمرے میں ایک بندے پر فوکس کیا جاتا ہے جو 3rd فلور سیمینار ہال میں صبح کے 4 بجے گھوم رہا تھا، اور اس کے کندھے پر CCTV کیمرے میں بلوٹوتھ ایئر فونز دکھتے ہیں۔ پولیس اس شخص کے بارے میں معلومات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام سنجے رائے ہے۔ پولیس اسے حراست میں لے لیتی ہے۔ جب انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے تو کرائم سین پر ان کو بلوٹوتھ ایئر فونز ملتے ہیں۔ جب سنجے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بلوٹوتھ کہاں ہیں جو کہ CCTV کیمرے میں دکھ رہے ہیں، تو سنجے کہتا ہے کہ وہ گم ہو گئے، تو اس کا فون کا بلوٹوتھ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے ان بلوٹوتھ ایئر فون سے جو پولیس کو کرائم سین میں ملے تھے۔ اس کے بعد پولیس ریکارڈ میں سنجے سسپیکٹ نمبر 1 ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ شروع ہو جاتی ہے۔ سنجے کے خلاف پہلے بھی کچھ کیس فائل کیے گئے تھے، بٹ پولیس نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، ایون وہ پولیس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کام بھی کیا کرتا تھا۔ سنجے کے پکڑنے کے بعد بھی کئی لوگ خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سنجے نے یہ کام اکیلے نہیں کیا، بلکہ جو ریئل کلپریٹ ہے اسے چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ ایٹوپسی رپورٹ میں جو شوکنگ ڈیٹیلز تھی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ کام کسی ایک آدمی کا ہو نہیں سکتا۔ آرجیکر کے پرنسپل سندیپ گھوش نے بھی ڈاکٹر کو قصوروار ٹھہرایا اور کہا کہ کسی بھی لڑکی کا سیمینار ہال میں دیر رات تک اکیلے جانا بہت ہی خطرناک ہے۔ پرنسپل کی اس حرکت کے بعد اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو جاتی ہے، پر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا نہیں گیا۔ فائنلی 3 دن بعد 12 اگست کو انہوں نے ریزائن کیا، پر بنگال سرکار نے ان کا ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو ٹرانسفر کروایا کالکتہ نیشنل
میڈیکل کالج میں، تو ان کی نئی اپائنٹمنٹ روکنے کے لیے ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس نے آفس کے دروازے ہی بند کر دیے تاکہ یہ پرنسپل اپنی نئی پوزیشن نہ لے سکے۔ کئی ڈاکٹرز نے یہ الزام لگایا کہ پرنسپل سندیپ سب سے کرپٹ لوگوں میں سے ایک ہے، اور کئی اسٹوڈنٹ کا بھی کہنا ہے کہ سندیپ گھوش کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کے بھی خلاف۔ وہ اپنی پولیٹیکل کنیکشن یوز کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو دھمکی دینے کے لیے اگر وہ ان کی بات مانے نہ۔ کئی اسٹوڈنٹ کو اس نے فیل کروایا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی آوازیں اس کے خلاف اٹھائی ہے۔ ڈاکٹر کی فیملی کے لوئر نے کہا کہ سرکار نے پرنسپل کو ہٹانے کے بجائے ان کا ٹرانسفر کر دیا ہے، ہم ایسی سرکار پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کورٹ نے کیس کو ٹرانسفر کر دیا CBI کے ہاتھ میں، کیونکہ ان لوگوں کا بھروسہ کولکتہ پولیس سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ 13 اگست کو یہ مدعا کورٹ تک پہنچ گیا جب ڈاکٹر کی فیملی کے لوئر نے آرگیو کیا کہ یہ کیس فوری طور پر CBI کو ٹرانسفر ہو جانا چاہیے، نہیں تو ایویڈنس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کولکتہ ہائی کورٹ نے آرگیومنٹ سنے اور انہوں نے یہ کیس فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا CBI کے ہاتھ میں۔ ابھی تک CBI نے اپنا کام سٹارٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا۔ سیمینار روم جہاں پر مرڈر ہوا ہے اس کے پاس والا روم رینوویٹ ہو رہا تھا، جس پر اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ کرائم سین کے پاس توڑ پھوڑ کیوں سٹارٹ کی گئی ہے جبکہ انویسٹیگیشن ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کئی اور افواہیں بھی پھیلنے لگی، تو جو پوری پبلک تھی ان کا پورا ٹرسٹ چلا گیا تھا ایڈمنسٹریشن سے۔ 14 اگست کو انہوں نے پلان بنایا ایک سائلنٹ پروٹیسٹ کا۔ یہ پروٹیسٹ ملک بھر میں پیسفل تھی کہ اچانک RG میں کچھ اننون لوگ آئے اور ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کرنے لگے، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ یہ لوگ آخر کون تھے۔ پھر پولیس آئی اور انہوں نے معاملہ روکنے کی کوشش کی۔ حالات اتنے بے قابو تھے کہ پولیس کو ٹیئر گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ کولکتہ کے ڈاکٹر ریپ اینڈ مرڈر کیس ابھی تک سولو نہیں ہوا۔ آخر یہ کیس سولو کب ہوگا اور ڈاکٹر کی فیملی کو جسٹس کب ملے گا، یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہیں مل پائے۔